اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں، جنت ہر اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت کر لے۔ تجارت یعنی کچھ لو اور کچھ دو۔ دینا کیا ہے؟ اپنی خواہشات نفس یا آپ کی جو مرضی ہے اس کو آپ اللہ کی مرضی یعنی اللہ پہ بیچ دیں۔ تجارت کیا ہے؟ دینا کیا ہے؟ لینا کیا ہے؟ دینا کیا ہے؟ اپنی مرضی، اور لینا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے رضا الہی کہ جو بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جنتیوں کو جب جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا، اور پھر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں سب اپنے اپنے جگہ چلے گئے ہو، محلات مل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اور کچھ ڈیمانڈ ہے تمہاری کچھ؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو فرمائے گا کہ دیکھو ایک چیز میں تمہیں اب دیتا ہوں کہ اب آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جنت کس کا، آج کا جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہے جو دنیا کی زندگی کا اللہ سے سودا کر لے، اپنے مال و جان کو اللہ پہ بیچ دے، اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق جیے، اور اللہ کے لیے جیے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ گارنٹیڈ ہے بات، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اور جنت ہے کب؟ جنت آج سے ہے، کل نہیں ہے، آج سے ہے۔ شروعات اس کی کب سے ہوتی ہے؟ آج سے۔ آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن جائے تو یہ جنت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا نور، یعنی یہ آئینہ قلب آپ صاف کر لیں اور اس میں اللہ کا نور جگمگا جائے تو یہ جنت نہیں ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور وہ ایک شاعرانہ بھی بات ہے کہ یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو، ایسے کوئی شعر ہے۔ چلیں چھوڑ دیں شعر کو، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہے، یعنی انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے آپ دائرے میں آ جاتے ہیں، خصوصی رحمت کے آپ دائرے میں آ جاتے ہیں، نورانی محفل میں آپ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر جو ہے وہ اپنے مقرب جو ہستیاں ہیں اس کے پاس، اس میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تھوڑی سی میں اب اس کی وضاحت کہہ دوں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذْ ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اگر مجھے وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس محفل سے بہتر ہو۔ اب وہ محفل کیا ہے؟ وہ محفل ہے صالحین، شہداء، کیونکہ فرشتے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے۔ فرشتے رہ جاتے ہیں، انسان آگے چلا جاتا ہے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ تو وہ مقامات مقربین فرشتے ہیں، لیکن اور لوگ جو ہیں جو مقربین ہیں، مقربان خدا، اس محفل میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کا نام لے کے،
اور اچھا اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مجھے ان ذکرتہ فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ، اور اگر محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ جنت ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی بعض اوقات کہ ہمیں ظاہری طور پہ تو آپ یہ بتایا نہیں جا سکتا جب تک آپ اس ذائقے کو چکھ نہ لیں یا اس کے اپنے آپ کو اہل نہ بنا لیں۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے مثال کے طور پہ، اس کو آپ کیا بتائیں گے؟ پلاؤ کا ذائقہ آپ اسے بتا سکتے ہیں؟ یا ایک 2 سال کا بچہ ہے، وہ اسے شادی کا تذکرہ کریں گے تو وہ کیا اس کا مطلب لے گا؟ 2 سال کا بچہ وہ سمجھ سکے گا کچھ؟ شادی کے جو بھی آپ خوشی مناتے ہیں محسوس کرتے ہیں، تو 2 سال کا بچہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو عام طور پہ اپنی بہن وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ 2 سال کا اگر بچہ ہے بولتا ہے، ایسے کرتے ہیں نا، میں مما سے شادی کروں گا، یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے شادی ہے کیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے باطنی امور سے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ روشنی دیکھ لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ظاہری نہیں، یہ تو باطنی کام ہے۔ اور یہ فارسی میں ایک وہ ہے کہ اس کا ذائقہ تو جبھی آپ کو مل سکے گا جب آپ وہ چکھ لیں گے، چکھنے کے بغیر ذائقہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہرحال بہت اچھا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی تو وہ کوئی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم